ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب غالب و حکیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ ہم نے تو سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حکمت ہی سے ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کفار جن چیزوں سے ڈرائے جاتے ہیں ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ خدا کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ مجھے بھی تو دکھاؤ کہ ان لوگوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی شرکت ہے؟ تو اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کہ کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا بقیہ ہو تو میرے سامنے پیش کرو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو خدا کے سوا ایسے شخص کو پکارے جو اسے قیامت تک جواب ہی نہ دے اور ان کو پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگ قیامت میں جمع کیے جائیں گے تو وہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کافر ہیں حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ چکا تو کہتے ہیں یہ تو صریحی جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفا به شہیدا بینی وبینکم وهو الغفور الرحیم۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گڑھ لیا ہے؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر میں اس کو اپنے جی سے گڑھ لیتا تو تم خدا کے سامنے میرے کچھ بھی کام نہ ہوگے۔ جو باتیں تم لوگ اس کے بارے میں کرتے رہتے ہو وہ خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی کو کافی ہے اور وہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں کوئی نیا رسول تو آیا نہیں ہوں اور میں کچھ نہیں جانتا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں بس اسی کا پابند ہوں جو میرے پاس وحی آئی ہے اور میں تو بس علانیہ ڈرانے والا ہوں۔ قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم اس سے انکار کر بیٹھے، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کے مثل کی گواہی بھی دے چکا اور ایمان بھی لے آیا، اور تم نے سرکشی کی، تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم۔ اور کافر لوگ مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب قرآن کے ذریعے سے ان کی ہدایت نہ ہوئی تو اب بھی کہیں گے یہ تو ایک قدیمی جھوٹ ہے۔ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ اور اس کے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور سراسر رحمت تھی، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں اس کی تصدیق کرتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ظالموں کو ڈرائے، اور نیکوکاروں کے لیے سرتاپا خوشخبری ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو قیامت میں ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی تو اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا صلہ ہے جو یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی ماں نے رنج ہی کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور رنج ہی سے اس کو جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کی دودھ بڑھائی کے 30 مہینے ہوئے، یہاں تک کہ جب اپنی پوری جوانی کو پہنچتا اور 40 برس کے سن کو پہنچتا ہے تو خدا سے عرض کرتا ہے پروردگارا تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان احسانوں کا شکریہ ادا کروں، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں ایسا نیک کام کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح و تقوی پیدا کر، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک عمل ہم قبول فرمائیں گے، اور بہشت کے جانے والوں میں ہم ان کے گناہوں سے درگزر کریں گے، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ تمہارا برا ہو، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو
کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے اور کوئی زندہ نہ ہوا، اور دونوں فریاد کر رہے تھے کہ تجھ پر وائے ہو، ایمان لے آ، خدا کا وعدہ ضرور سچا ہے۔ تو وہ بول اٹھا کہ یہ تو بس اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنات اور آدمیوں کی دوسری امتیں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، انہی کے شمول میں ان پر بھی عذاب کا وعدہ متحقق ہو چکا ہے۔ یہ لوگ بے شک گھاٹا اٹھانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے اسی کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ خدا ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کفار جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم تو اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑا چکے اور اس میں خوب چین کر چکے، تو آج تم پر ذلت کا عذاب کیا جائے گا، اس لیے کہ تم اپنی زمین میں اکڑا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم بدکاریاں کرتے تھے۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور ان کے پہلے اور ان کے بعد بھی بہت سے ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے، اور ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ ہود علیہ السلام نے کہا اس کا علم تو بس خدا کے پاس ہے، اور میں جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچائے دیتا ہوں، مگر میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ تو جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی طرح ان کے میدانوں کی طرف امڈا آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی تو وہ ایسے تباہ ہوئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، ہم گنہگار لوگوں کی یوں ہی سزا کیا کرتے ہیں۔
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور ہم نے ان کو ایسے کاموں میں مقدور دیے تھے جس میں تمہیں کچھ بھی مقدور نہیں دیا، اور انہیں کان اور آنکھ اور دل سب کچھ دیے تھے، تو چونکہ وہ لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرنے لگے تو نہ ان کے کان ہی کچھ کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کی یہ لوگ ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اے اہل مکہ، ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر مارا اور اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں طرح طرح سے دکھا دیں تاکہ یہ لوگ باز آئیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ مگر کون سنتا ہے تو خدا کے سوا جن کی ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے عذاب کے وقت ان کی کیوں نہ مدد کی، بلکہ وہ تو ان سے غائب ہو گئے، اور ان کے جھوٹ اور ان کی افترا پردازیوں کی یہ حقیقت تھی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخصوں کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ دل لگا کر قرآن سنیں، تو جب اس کے پاس حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش بیٹھیے، سنتے رہو۔ پھر جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی قوم کی طرف واپس گئے کہ ان کو عذاب سے ڈرائیں۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ تو ان سے کہنا شروع کیا کہ اے بھائیوں، ہم ایک کتاب سن آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، سچے دین اور سیدھی راہ کی ہدایت کرتی ہے۔ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اے ہماری قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات مانو اور خدا پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور قیامت میں تمہیں دردناک عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ جس نے خدا کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانی تو یاد رہے کہ وہ خدا کو روئے زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اس کے سوا کوئی سرپرست ہوگا۔ یہی لوگ صریحی گمراہی میں ہیں۔ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں غور کیا کہ جس خدا نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی تھکا نہیں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ ہاں ضرور، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور جس دن کفار جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا اب بھی یہ برحق نہیں ہے؟ وہ لوگ کہیں گے اپنے پروردگار کی قسم ہاں حق ہے۔ خدا فرمائے گا تو لو اب اپنے انکار اور کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبروں میں سے جس طرح اولو العزم عالی ہمت صبر کرتے رہے تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب کی تعجیل کی خواہش نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس قیامت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ گویا یہ لوگ دنیا میں بہت رہے ہوں گے، تو سارے دن میں سے ایک گھڑی بھر تو بس وہی لوگ ہلاک ہوں گے جو بدکار تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکا خدا نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور وہ برحق ہے اس پر ایمان لائے تو خدا نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ اس وجہ سے کہ کافروں نے جھوٹی بات کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اپنے پروردگار کا سچا دین اختیار کیا، یوں خدا لوگوں کے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ تو جب تم کافروں سے بھیڑو تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب تم انہیں زخموں سے چور کر ڈالو تو ان کی مشقیں کس لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دو یا معاوضہ لے کر رہا کرنا یہاں تک کہ دشمن لڑائی کے ہتھیار رکھ دیں۔ یہ یاد رکھو اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے بدلہ لے لیتا، اگر اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک دوسرے سے لڑوا کر کرے۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے ان کی کارگزاریوں کو خدا ہرگز اکارت نہ کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، انہیں ان قریب منزل مقصود تک پہنچائے اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس بہشت میں داخل کرے گا جس کا انہیں پہلے سے شناسا کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اے ایمانداروں، اگر تم خدا کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا
اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تو ڈگمگاہٹ ہے اور خدا ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کی کارستانیوں کو اکارت کر دیا۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں تو دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا خراب ہوا کہ خدا نے ان پر تباہی ڈال دی، اور اسی طرح ان کافروں کو بھی سزا ملے گی۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، یہ اس وجہ سے کہ ایمانداروں کا خدا سرپرست ہے اور کافروں کا ہرگز کوئی سرپرست نہیں۔ ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، خدا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ضرور بہشت کے ان باغوں میں جا پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں چین کرتے ہیں اور اس طرح بے فکری سے کھاتے پیتے ہیں جیسے چارپائے کھاتے پیتے ہیں، اور آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اور جس بستی سے تم کو لوگوں نے نکال دیا اس سے زور میں کہیں بڑھ چڑھ کے بہت سی بستیاں تھیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا تو ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوا۔ أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، تو کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کی بدکاریاں اسے بھلی کر دکھائی گئی ہوں، وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ جس بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں جن میں ذرا بو نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تک نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ بھلا یہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب سن سنا کر
جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم قرآن دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کیوں بھائی ابھی اس شخص نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے کفر کی علامت مقرر کر دی ہے اور یہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو خدا قرآن کے ذریعے سے مزید ہدایت کرتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان پر ایک بارگی آ جائے؟ تو اس کی نشانیاں آ ہی چکی ہیں، تو جس وقت قیامت ان کے سر پر آ پہنچے گی پھر انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکتی ہے۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ تو سمجھ لو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم سے اپنے اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور خدا تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے خوب واقف ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ۔ اور مومنین کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی سورہ کیوں نہیں نازل ہوتا، لیکن جب کوئی صاف صریح معنوں کا سورہ نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دل میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی چھائی ہو کہ اس کی آنکھیں پتھرا جائیں، تو ان پر وائے ہو۔ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ ان کے لیے اچھا کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات ہے، پھر جب لڑائی ٹھن جائے تو اگر یہ لوگ خدا سے سچے رہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم۔ منافقوں، کیا تم سے کچھ دور ہے کہ اگر تم حاکم بنو تو روئے زمین میں فساد پھیلانے اور اپنے رشتے ناتوں کو توڑنے لگو؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور گویا خود اس نے ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم۔ بے شک جو لوگ راہ ہدایت صاف صاف معلوم ہونے کے بعد بھی الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر گئے، شیطان نے انہیں بتیں دے کر ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کی تمناؤں کی رسیاں دراز کر دی ہیں۔ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے بیزار ہیں یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری ہی بات مانیں گے اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم۔ تو جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟
ان کے چہروں پر ان کی پشت پر مارتے جائیں گے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، یہ اس سبب سے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہوتا ہے اس کی تو یہ لوگ پیروی کرتے ہیں، اور جس میں خدا کی خوشی ہے اس سے بیزار ہیں، تو خدا نے ان کی کارستانیوں کو اکارت کر دیا۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا دل کے کینوں کو کبھی ظاہر نہ کرے گا؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تمہیں ان لوگوں کو دکھا دیتے تو تم ان کی پیشانی ہی سے ان کو پہچان لیتے، اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے ضرور پہچان لوگے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے تاکہ تم میں جو لوگ جہاد کرنے والے اور تکلیف جھیلنے والے ہیں ان کو دیکھ لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، بے شک جن لوگوں پر دین کی سیدھی راہ صاف ظاہر ہو گئی اس کے بعد انکار کر بیٹھے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، تو وہ خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور وہ ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، اے ایمانداروں، خدا کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو خدا ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، تو تم ہمت نہ ہارو۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، اور دشمنوں کو صلح کی دعوت نہ دو، تم غالب ہو ہی اور خدا تو تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہ کرے گا۔ انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم، دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور اگر تم خدا پر ایمان رکھو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارے اجر عنایت فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں طلب کرے گا۔ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، اور اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تم سے چمٹ کے مانگے بھی تو تم ضرور بخل کرنے لگو اور خدا تو تمہارے کینے کو ضرور ظاہر کر کے رہے گا۔ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، دیکھو تم لوگ وہی تو ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو بعض تم میں ایسے بھی ہیں
جو بخل کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ جو بخل کرتا ہے تو خود اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور خدا تو بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو، اور اگر تم خدا کے حکم سے منہ پھیرو گے تو خدا تمہارے سوا دوسروں کو بدل دے گا، اور وہ تمہارے ایسے بخیل نہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیبیہ کی صلح نہیں بلکہ ہم نے حقیقتاً تم کو کھلم کھلا فتح عطا کی۔ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، تاکہ خدا تمہاری امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے اور تمہیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہ وہی خدا تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی تاکہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان کو بڑھائیں، اور سارے آسمان و زمین کے لشکر تو خدا ہی کے ہیں، اور خدا بڑا واقف کار حکیم ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو بہشت کے باغوں میں جا پہنچائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے گا، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور منافق مرد اور منافق عورتوں اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب نازل کرے۔ ان پر مصیبت کی بڑی گردش ہے، اور خدا ان پر غضبناک ہے، اور اس نے اس پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور سارے آسمان و زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں، اور خدا تو بڑا واقف کار اور غالب ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام عالم کا گواہ اور خوشخبری دینے والا اور دھمکی دینے والا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس کی مدد کرو، اور اس کو بزرگ سمجھو، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔
بے شک جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا ہی سے بیعت کرتے ہیں، خدا کی قوت و قدرت تو سب کی قوت پر غالب ہے۔ تو جو عہد کو توڑے گا تو اپنے نقصان کے لیے عہد توڑتا ہے، اور جس نے اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کیا تو اس کو عنقریب ہی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ جو گنوار دیہاتی حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے اب وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور لڑکے بالوں نے روک رکھا، تو آپ ہمارے واسطے خدا سے مغفرت کی دعا مانگیے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر خدا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے تو خدا کے مقابلے میں تمہارے لیے کس کا بس چل سکتا ہے؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ یہ فقط تمہارے ہیلے ہیں، بات یہ ہے کہ تم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین ہرگز کبھی اپنے لڑکے بالوں میں پلٹ کر آنے ہی کے نہیں اور سب مار ڈالے جائیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں میں کھپ گئی تھی اور اسی وجہ سے تم طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے تھے اور آخرکار تم لوگ آپ برباد ہوئے۔ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور سارے آسمان و زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ مسلمانوں، اب جو تم خیبر کی غنیمتوں کے لینے کو جانے لگو گے تو جو لوگ حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں۔ تم صاف کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلنے پاؤ گے، خدا نے پہلے ہی سے ایسا فرما دیا ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ تم لوگ تو ہم سے حسد رکھتے ہو، خدا ایسا کیا کہے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما۔ جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ عنقریب ہی تم ایک سخت جنگ جو قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے کہ تم یا تو ان سے لڑتے ہی رہو گے یا وہ مسلمان ہی ہو جائیں گے۔ پس اگر تم خدا کا حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم نے جس طرح پہلی دفعہ سرتابی کی تھی
اب بھی سرتابی کرو گے تو وہ تم کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے کا نہ تو اندھے ہی پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے گا تو وہ اس کو بہشت کے ان سدا بہار باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو سرتابی کرے گا وہ اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ جس وقت مومنین تم سے درخت کے نیچے لڑنے مرنے کی بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے اس بات پر ضرور خوش ہوا، غرض جو کچھ ان کے دلوں میں تھا خدا نے اسے دیکھ لیا، پھر ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں اس کے عوض میں بہت جلد فتح عنایت کی۔ ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ اور اس کے علاوہ بہت سی غنیمتیں بھی جو انہوں نے حاصل کی عطا فرمائیں، اور خدا تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا تھا کہ تم ان پر قابض ہوگے، تو اس نے تمہیں یہ خیبر کی غنیمت جلدی سے دلوا دی اور حدیبیہ سے لوگوں کی دست درازی کو تم سے روک دیا، اور غرض یہ تھی کہ یہ مومنین کے لیے قدرت کا نمونہ ہو اور خدا تم کو سیدھی راہ پر لے چلے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور دوسری غنیمتیں بھی دے جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور خدا ہی ان پر حاوی تھا، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر کفار تم سے لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ اپنا کسی کو سرپرست ہی پاتے نہ مددگار۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے ہی سے چلی آئی ہے، اور تم خدا کی عادت کو بدلتے نہ دیکھو گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے تم کو ان کفار پر فتح دینے کے بعد مکے کی سرحد میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے خدا اسے دیکھ رہا تھا۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد الحرام میں جانے سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی نہ آنے دیا،
کہ وہ اپنی مقرر جگہ میں پہنچنے سے رکے رہے، اور اگر کچھ ایسے ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں نہ ہوتیں جن سے تم واقف نہ تھے کہ تم ان کو لڑائی میں کفار کے ساتھ پامال کر ڈالتے، بس تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو اسی وقت تم کو فتح ہوئی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ ایماندار کفار سے الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو لوگ کافر تھے ہم انہیں دردناک عذاب کی ضرور سزا دیتے۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ وہ وقت تھا جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد ٹھان لی تھی، اور ضد بھی جاہلیت کی سی، تو خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے دلوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور یہ لوگ اسی کے سزاوار اور اہل بھی تھے، اور خدا تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ بے شک خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مطابق واقع خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ انشاءاللہ مسجد الحرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے تھوڑے سے بال کتروا کر بہت امن و اطمینان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، تو جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، تو اس نے فتح مکہ سے پہلے ہی بہت جلد فتح خیبر عطا کی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب رکھے، اور گواہی کے لیے تو بس خدا کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تو ان کو دیکھے گا کہ خدا کے سامنے جھکے سر بسجود ہیں، خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے خواستگار ہیں، کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں میں گھٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہی اوصاف ان کے توریت میں بھی ہیں اور یہی حالات انجیل میں بھی مذکور ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اجزائے زمین کو غذا بنا کر اسی سوئی کو مضبوط کیا تو وہ موٹی ہوئی، پھر اپنی جڑ پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور اپنی تازگی سے کسانوں کو خوش کرنے لگی، اور جلد ترقی اس لیے دی تاکہ ان کے ذریعے کافروں کا جی جلا کے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے، خدا نے ان سے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ اے ایمانداروں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بات میں آگے نہ بڑھ جایا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمانداروں، بولنے میں تم اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولا کرتے ہو ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب اکارت ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں دھیمی کر لیا کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا اجر ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں کے اکثر بے عقل ہیں۔ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اور اگر یہ لوگ اتنا تحمل کرتے کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے تب بات کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمانداروں، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچاؤ پھر اپنے کیے پر نادم ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ جان رکھو کہ تم میں خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، بہتیری باتیں ایسی ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تمہارا کہاں مان لیا کریں تو الٹے تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تو تمہیں ایمان کی محبت دے دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں عمدہ کر دکھایا ہے، اور کفر اور بدکاری اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے، یہی لوگ خدا کے فضل و احسان سے راہ ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمة واللہ علیم حکیم۔ اور خدا تو بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ اور اگر مومنین میں سے دو فرقے آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو جو فرقہ زیادتی کرے تم بھی اس سے لڑو یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع کرے، پھر جب رجوع کرے تو فریقین میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بے شک خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ مومنین تو آپس میں بس بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کرا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمانداروں، تم میں سے کسی قوم کا مرد دوسری قوم کے مردوں کی ہنسی نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ خدا کے نزدیک ان سے اچھے ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو طعنے نہ دو، نہ ایک دوسرے کا برا نام دھرو، ایمان لانے کے بعد بدکاری کا نام ہی برا ہے، اور جو لوگ باز نہ آئیں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمانداروں، بہت سے گمانے بد سے بچے رہو، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے حال کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور نہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اس سے ضرور نفرت کرو گے، اور خدا سے ڈرو، بے شک خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ لوگوں، ہم نے تو سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم ہی نے تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تم سب میں بڑا عزت دار وہی ہے جو بڑا پرہیزگار ہو، بے شک خدا بڑا واقف کار خبردار ہے۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم۔ عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ اسلام لائے، حالانکہ ایمان کا تو ابھی تک تمہارے دلوں میں گزر ہوا ہی نہیں، اور اگر تم خدا کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ سچے مومن تو بس وہی ہیں جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ کیا اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ کیا تم خدا کو اپنی دینداری جتاتے ہو، اور خدا تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ جانتا ہے، اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر یہ لوگ اسلام لانے کا احسان جتاتے ہیں، تم صاف کہہ دو کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو تو سمجھو کہ خدا نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تم کو ایمان کا رستہ دکھایا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ بے شک خدا تو سارے آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف، قرآن مجید کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، لیکن ان کافروں کو تعجب ہے کہ انہی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا پیغمبر ان کے پاس آ گیا، تو کفار کہنے لگے یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر یہ دوبارہ زندہ ہونا عقل سے بعید بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ ان کے جسموں سے زمین جس چیز کو کھا کھا کر کم کرتی ہے وہ ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے پاس تو تحریری یادداشت کتاب لوح محفوظ موجود ہے۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج۔ مگر جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو وہ لوگ ایک ایسی بات میں الجھے ہوئے ہیں جسے قرار نہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ تو کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نظر نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیوں کر بنایا اور اس کو کیسی زینت دی، اور اس میں کہیں شگاف تک نہیں۔ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس پر بوجھل پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں۔ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ تاکہ تمام رجوع لانے والے بندے
ہدایت اور عبرت حاصل کریں۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا تو اس نے باغ کے درخت اگائے اور کھیتی کا اناج۔ والنخل باسقات لها طلع نضيد، اور لمبی لمبی کھجوریں جس کا بور باہم گتھا ہوا ہوتا ہے۔ رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، یہ سب کچھ بندوں کی روزی دینے کے لیے پیدا کیا، اور پانی ہی سے ہم نے مردہ شہر افتادہ زمین کو زندہ کیا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اور خندق والوں اور قوم سمود نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وعاد وفرعون وإخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون اور لوط کی قوم۔ وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد، قوم شعیب اور تبع کی قوم، اور ان سب نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، مگر یہ لوگ از سر نو دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت شک میں پڑے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے کرامن کاتبین جو اس کے داہنے بائیں بیٹھے ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی تو ہم بتا دیں گے کہ یہی تو وہ حالت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وہ سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، اور ہر شخص ہمارے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہکانے والا ہوگا اور ایک اعمال کا گواہ۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، اس سے کہا جائے گا کہ اس دن سے تو غفلت میں پڑا تھا تو اب ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ اس کا عمل جو میرے پاس ہے حاضر ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد، تب حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ مناع للخير معتد مريب،
جو واجب حقوق سے مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، دین میں شک کرنے والا تھا۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، جس نے خدا کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے تو اب دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال ہی دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اس وقت اس کا ساتھی شیطان کہے گا پروردگارا ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ تو خود سخت گمراہی میں مبتلا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد۔ اس پر خدا فرمائے گا ہمارے سامنے جھگڑے نہ کرو، میں تو تم لوگوں کو پہلے ہی عذاب سے ڈرا چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ میرے یہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور نہ میں بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ تو بھر چکی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور بہشت پرہیزگاروں کے بالکل قریب کر دی جائے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ یہ وہ بہشت ہے جس کا تم میں سے ہر ایک خدا کی طرف رجوع کرنے والے، حدود کی حفاظت کرنے والے سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، تو جو شخص خدا سے بے دیکھے ڈرتا رہا اور خدا کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، اس کو حکم ہوگا کہ اس میں صحیح سلامت داخل ہو جاؤ، یہی تو ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، اس میں یہ لوگ جو چاہیں اس کے لیے حاضر ہے اور ہمارے ہاں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی جو ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، تو ان لوگوں نے موت کے خوف سے تمام شہروں کو چھان مارا کہ بھلا کہیں بھی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، اس میں شک نہیں کہ جو شخص آگاہ دل رکھتا ہے یا کان لگا کر حضور قلب سے سنتا ہے اس کے لیے اس میں کافی نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم ہی نے یقیناً سارے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے 6 دن میں پیدا کیے، اور تکان تو ہم کو چھو بھی نہیں گئی۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ یہ کافر لوگ بکا کرتے ہیں اس پر تم صبر کرو، اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور تھوڑی دیر رات کو بھی اور نماز کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سن رکھو
کہ جس دن پکارنے والا اسرافیل نزدیک ہی کی جگہ سے آواز دے گا، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، کہ اٹھو، جس دن لوگ ایک سخت چیخ کو بخوبی سن لیں گے، وہی دن لوگوں کے قبروں سے نکلنے کا ہوگا۔ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، بے شک ہم ہی لوگوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف پھر کر آنا ہے۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، جس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی اور یہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے، یہ ہے اٹھانا اور جمع کرنا اور ہم پر بہت آسان ہے۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں، اور تم ان پر جبر تو دیتے نہیں ہو، تو جو ہمارے عذاب کے وعدے سے ڈرے اس کو تم قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو اڑا کر تتر بتر کر دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر ایک ضروری چیز بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، کہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے ضرور بالکل سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور اعمال کی جزا سزا ضرور ہوگی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، کہ اے اہل مکہ، تم لوگ ایک ایسی مختلف بے جوڑ بات میں پڑے ہو يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، کہ اس سے وہی پھیرا جائے گا، گمراہ ہوگا جو خدا کے علم میں پھیرا جا چکا ہے۔ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ، اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔ الذين هم في غمرة ساهون، جو غفلت میں بھولے ہوئے پڑے ہیں۔ يسألون أيان يوم الدين، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔ يوم هم على النار يفتنون، اس دن ہوگا جب ان کو جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، اور ان سے کہا جائے گا اپنے عذاب کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ بہشت کے باغوں اور چشموں میں عیش کرتے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین، جو ان کا پروردگار انہیں عطا کرتا ہے یہ خوش خوش لے رہے ہیں، یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، عبادت کی وجہ سے رات کو بہت ہی کم سوتے تھے۔ وبالاسحار هم يستغفرون، اور پچھلے پہر کو اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حصہ تھا۔
وفي الأرض آيات للموقنين، اور یقین کرنے والے کے لیے زمین میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، اور خود تم میں بھی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، اور تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ قرآن بالکل ٹھیک ہے جس طرح تم باتیں کرتے ہو۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں فرشتوں کی بھی خبر پہنچی ہے؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، کہ جب وہ لوگ ان کے پاس آئے تو کہنے لگے سلام علیکم، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی علیکم السلام کیا، دیکھا تو ایسے لوگ جن سے جان نہ پہچان۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، پھر اپنے گھر جا کر جلدی سے بھنا ہوا ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون، اور اسے ان کے آگے رکھ دیا، پھر کہنے لگے آپ لوگ تناول کیوں نہیں کرتے؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، اس پر بھی نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام ان سے جی ہی جی میں ڈرے۔ وہ لوگ بولے آپ اندیشہ نہ کریں، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، تو یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ چلاتی ہوئی ان کے سامنے آئی اور اپنا منہ پیٹ لیا، کہنے لگی اے ہے ایک تو میں بڑھیا اس پر بانجھ، لڑکا کیوں کر ہوگا؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، فرشتے بولے تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک حکمت والا واقف کار ہے۔ هديناه السبيل إما شاكرا